وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل، درس کا نمبر ہے 1758، آیت نمبر 54 سے 59. آج کا موضوع کیا قوم لوط اور ہمارا عمل ایک سا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا
کہ خدا کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 54۔ پیغمبروں کے واقعات شروع ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو۔ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم سمجھدار ہو۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر خواہش کرتے آتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، لیکن تم جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، نہ تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا، لیکن انہوں نے یہ کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ، پھر ہم نے نجات دے دی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناہا من الغابرین، اس کو ہم نے پیچھے رہنے والوں میں رکھ لیا، یعنی ان پر عذاب آ گیا بیوی پہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ڈرائے ہوئوں کی بارش جو تھی وہ بہت بری تھی۔ سامعین اکرام، سورہ نمل ہے،
اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی عادت تھی کہ جس قوم کو پیغمبر بھجوایا جاتا وہ قوم اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کرتی تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا. اور اس میں مثالیں ہیں قوم نوح کی، قوم سمود کی، قوم ہود کی، قوم شعیب کی، فرعون کی. دیکھیں زیادہ تفصیل میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لینے کا انجام جو ہے وہ تباہی ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کا نتیجہ یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی دی ہے اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے با اختیار بنایا ہے. یعنی ایک خاص مقصد دیا ہے اس کو اور اس کو اختیار دے دیا ہے. جیسے کہ آیت مبارکہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے. میں بھی آپ کے درمیان ہی رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ قوم کیا سوچتی ہے. ایک تو جو واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب غافل ہیں، جاہل ہیں. جاہل کا مطلب ناواقف، بل انتم قوم تجہلون. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. ہمیں اپنے مقصد حیات کا پتہ نہیں ہے، اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. اور منزل کے جب آپ کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں. جب آپ کو یعنی زندگی کا مدعا نہیں معلوم تو آپ کیسے ایک بامقصد زندگی گزاریں گے؟ ایک بات ہے. اور اگر وہ مدعا آپ معلوم ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر لازمی آپ کو کوئی اور مدعا تلاش کرنا پڑے گا، اور ہم نے وہ کر لیا ہے. آج کا مسلمان جو ہے اس نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. یعنی جینے کا مقصد اس نے دنیا کو بنا لیا ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جیتا ہے. آج ہمارا جینا مرنا اور سارے کام جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیں، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تو بس یہ کافی ہے نا عمر. تو 70 سال کی عمر میں بھی آدمی پیسوں کی بات کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے. میں خود ہی میں بھی اسی ماحول میں رہ رہا ہوں. آپ اپنے سب گھرانوں کے اس کو دیکھ لیں، مرد ہو یا عورت، وہ سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک تباہ کن سوچ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ سوچ جو ہے یہ تباہ کن ہے. ہم لوگ یعنی ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو بڑی ایک بری بات ہے. اب جو یہ پیغمبروں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں تو اس میں تو یعنی واضح بات ہے کہ ہم اس سے عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پر آپ دیکھ لیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا بیچ میں واقعہ آ گیا. اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے اب قوم لوط کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی مجھے تو کچھ اپنی یہ بات کرنا کچھ فضول لگ رہا ہے کہ لوگ سننے کے لیے تو یہ تیار نہیں ہیں. اگر سن لیں پھر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ان کو کہتے جاؤ. جیسے کہ آج دیکھیں قرآن پاک سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے.
قرآن پاک کو کوئی کتاب ہدایت نہیں جانتا. آپ اپنے رویوں کو تو دیکھ لینا. اور قرآن تو زندگی کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہدایت ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو یقین رکھنے والے ہیں. ہمارا یقین تو نہیں ہے، نہ قرآن پہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، نہ رسول کی دعوت پر یقین ہے، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے، نہ آخرت پر یقین ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ فرق کیا ہوا قوم یعنی فرعون میں، قوم سمود میں اور قوم لوط میں؟ یہ سب جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مصر تھے، اصرار کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں چھوڑ دو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری بات نہیں سننی. اور آج آپ نے سنا نا پیغمبر کو کیا الفاظ کہے، انہم اناس یتطہرون. یہ تو بڑے پاک بنتے ہیں بھئی، ان کو نکال دو. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. یہ تو بڑے پاک بندے ہیں، یہ ان کا ہمارے ساتھ رہنا تو ناممکن ہے، ان کو نکال دو، ان کے گھر والوں کو جو بھی ان کے ساتھ ہیں. اخرجوا آل لوط من قریتکم. دیکھیں جو حق کی طرف بلانے والے ہیں انہیں نہ ہم تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں ان کی بات تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں عام طور پہ، کیونکہ ہم ان کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی بات دل کے کانوں سے نہیں سننا چاہتے. ابھی آگے صورت میں آئے گا کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب کوئی بہرا پیٹ پھیر کر چل دے اس کو آپ آواز نہیں دے سکتے. آج میری آواز جو بھی ہے جتنی بھی ہے، لیکن یہ آواز صدا پا صحرا ہے. حالانکہ ہماری جو یعنی دعوت ہے اس کو ہم یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اور تقریباً تمام قرآن شریف کا تفسیر اس پر یعنی اپلوڈ ہوئی ہے. ابھی دوسری تفسیر بھی اللہ کے فضل سے جاری ہے، اپلوڈنگ ہو رہی ہے اس کی، آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن اس کے دیکھنے والے، آپ دیکھ لیں میرے کسی بھی درس قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، 4 سال میں 9 دیکھنے والے اسے، 3 سال میں 6 ویورز، یعنی اس طریقے سے وہ ریشو آ رہی ہے. قرآن کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ابھی صبح میں سبزی لے رہا تھا دکان پہ، میرے ایک جاننے والا تھا، کہتے ہیں یار تمہارے درس بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، وہ درس تو 30 منٹ کا درس ہے اور 10 منٹ کے جو ہیں شارٹ کلپس ہیں. بہرحال اس نے، وہ ایک تقریباً مجھ سے زیادہ عمر کا تھا تو مجھے جانتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے مطلب وہ تو اس نے وہی گلہ کیا، بس تمہارے درس سننے بیٹھتے ہیں تو تم لگے رہتے ہو. اس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. تو دیکھیں قوم لوط کا واقعہ ہو رہا ہے، قوم لوط کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں قوم کیا جواب دے رہی ہے. قوم پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. قوم ان کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، ان کو برائیوں سے روک رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم تو تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تو اس کا واقعہ جو ہے یعنی قوم لوط کا واقعہ مختصر طور پہ آیا ہے. دوسری جگہ ذرا تفصیل ہے کہ وہ فرشتے جو ہے لڑکوں کی شکل میں آئے اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پیغمبر کو، یعنی فرشتوں نے پیغمبر کے گھر میں آئے تو وہ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ان سے ہم اپنا کام لیں اور خواہشات پوری کریں.
یعنی یہ اب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام یعنی ہمیشہ پیغمبر جو ہے وہ ایک معزز ہستی ہوتی ہے، ایسا کوئی گرا پڑا شخص نہیں ہوتا معاذ اللہ، پیغمبر معزز ہوتا ہے، معزز خاندان سے ہوتا ہے اور ایک قابل تکریم ہستی ہوتی ہے، لیکن کیا کیجئے وہ خواہشات نفس کا کہ جب اس کو یعنی وہ تو عقل اندھی ہو جاتی ہے نا، اور اس سے پھر وہ لڑنے لگے۔ لو کان لی قوت او آوی الی رکن شدید، ایسے الفاظ ہیں لوط علیہ السلام کے بارے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی ایک جمگٹا ہے لا علم لوگوں کا، ہمارا لا علم لوگوں کا ایک جمگٹا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کو نہیں سننا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنا، پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، حفظ کر لیں گے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بات تو کر رہا ہوں، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام واقعات کو اپنے حوالے سے آپ اس کو سمجھیں۔ پیغمبر آیا قوم لوط علیہ السلام، دعوت دی انہوں نے اللہ کی بندگی کی، برائیاں چھوڑنے کی، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے سامنے کھلی ہے، کوئی یہ پوشیدہ بات تو نہیں ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اور جو انہوں نے احکامات دیے ہیں، من غش فلیس منا، مثال کے طور پہ جس نے دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن دھوکہ ہم دیتے ہیں۔ دودھ میں پانی لوگ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ تو دھوکہ دہی سے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عام ہے معاشرے میں، دھوکہ نچلی سطح پہ بھی ہے اور وہ اوپر کی سطح پہ بھی ہے۔ ایک ریڈی والا بھی دھوکے میں سے دھوکہ دے کے آپ کے تھیلے میں کچھ یعنی وہ فروٹ جو اس کو گندے سڑے ملے ہوتے ہیں، ایک آدھ دانہ وہ ڈال دیتا ہے، آپ سے کہتا نہیں ہے کہ یہ میں یعنی خراب دانہ ڈال لوں، وہ گھر میں آپ کے جب لفافہ کھولتے ہیں تو اس میں کچھ مختلف مال ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو پھر ایک وزیر اعظم کی سطح پہ دیکھیں، آج عمران خان کو یعنی 3 سال ہو گئے، 3 سال سے اوپر ہو گئے، انہوں نے ہمیں یعنی کہا، یعنی 4 ماہ کا میرے خیال سے پروگرام دیا تھا، سارے قرضے ختم کر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، اور کوئی چیز نیا ٹیکس نہیں ملائیں گے، اور IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی کیا ہماری حکومت گئی تو میں خودکشی کر لوں گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سب دھوکہ تھا۔ الٹا مطلب یہ ہے کہ نوکریوں کے مواقع تو نہیں پیدا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی انسینٹو دیں گے اور لوگ کارخانے لگائیں گے اور پھر آپ اس میں نوکری کرنا، نوکریاں ہم نے نہیں دینی، اور گھر والوں کو سودی اسکیم شروع کر دی ہے، سود پہ جو ہے وہ اسکیم ہے، ایسے تو نہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک ہے، اور دیکھیں ہمارے عام معاشروں میں، اداروں میں رشوت، کرپشن وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جائز ہے، مال حلال کے طور پہ کھائی جاتی ہے۔ رشوت آپ جن کا اداروں سے واسطہ یا رابطہ رہتا ہے، ہر قدم پہ جو ہے رشوت مانگی جاتی ہے۔ لیکن میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم اور ہم، ایک ہمارا اتفاق ہے کہ ہم نے پیغمبر کی بات نہیں ماننی، مختصر بات، ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، پیغمبر کی ذات پاک ہے، صاف ہے، وہ اپنی جگہ ہوگی،
اور اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب قوم پیغمبر کی بات سے انکار کر دے تو اس پر عذاب ہوتا ہے۔ آج بھی یہی پالیسی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آج مسلمان قوم ذلیل ہے، خوار ہے، اللہ کی مار ہے اس پہ، اور پٹوا کس سے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ ضالین قوم، عیسائی، وہ مغضوب علیہ قوم، یہودی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہمیں وہ پیٹ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ پابندیاں یہ امریکہ کی مرضی ہے، کس پہ پابندی لگائے یا اٹھائے۔ افغانستان کے سارے پیسے جو ہے اس نے ابھی روک رکھے ہیں، ابھی ریسنٹ کی بات ہے۔ وہاں پر غربت ہے اور پیسے نہیں ہیں، تو وہ 7، 8، 9 ارب ڈالر ہیں، اس نے فریز کر دیے امریکہ بہادر نے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں۔ دیکھیں، ہمارا عذاب کیا ہے کہ آپ آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیں، آخرت کو بھول جائیں، تو آپ تو اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ شیطان کیا؟ وہ اللہ کی ناراض، یعنی اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور آج بھی وہ اپنے کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو بھی اس کا تھا ڈیوٹی۔ تو ہم بھی شیطان کے دوست بنے ہوئے، اللہ کو ناراض کرنے کے مشن پر ہیں ہم سب راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، بہک گئے ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ تو پھر عذاب الہی جو ہے وہ پھر وہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قل الحمدللہ، اب یہاں تک یہ واقعات کا اختتام ہوتا ہے۔ اب جو مضمون بیان ہو رہے ہیں، یعنی باقی مضمون جو ہیں وہ سورت کے جو اصلی مضمون ہیں، توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا، یہ ابھی بیان ہو رہا ہے، اس پہ آپ ذرا توجہ دیں۔ بہرحال جو آیت ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ بہت مرکزی آیت ہے، دیکھیں الحمدللہ۔ اب تھوڑا سا اگر میں آپ کو مختصر الفاظ میں کہوں، بہت اہم آیت ہے، اور باقی مضمون جو ہے اس کے لیے ایک بنیاد ہے، یہ جو ابھی آ رہا ہے، یعنی 20واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ پوچھا جا رہا ہے، اللہ بہتر ہے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، یا وہ ہستیاں جو مصنوعی ہیں اور باطل ہیں؟ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سارا جو ہے یعنی ہم اس کے خلاف ہیں۔ الحمدللہ، ہم تعریف دیکھتے ہیں ظاہر میں، پیسے میں، بہت سے پیسے، بہت سا مال، بہت بڑا عہدہ اور عزت والا عہدہ، اور یہ اس میں ہم تعریف دیکھتے ہیں، اسی کے پیچھے مر رہے ہیں۔ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، بلدیاتی الیکشن، تو میئر مردان کے لیے ایک سیٹ ہے، وہ کوئی 2 درجن سے زیادہ امیدوار کھڑے میں ہیں۔ یہ کیا ان کو عزت ملے گی؟ ان کے خیال میں ان کو عزت ملے گی، اور ان کو فائدے بھی، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، فائلیں منظور کرنا ان کے اختیار میں ہوگا۔ یہ سب اسی لیے دنیا ہی کا سارا، دنیا ہی کے پیچھے دوڑ ہے، اور دنیا اور دنیا اور دنیا، یہ سب یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک یہی ظاہر کی طرف دوڑ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تعریفوں کی ذات صرف ایک ہے،
تعریف کے قابل ایک ذات ہے، تمام تعریفیں ایک ذات کے لیے ہیں، الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب دیکھیں یہ ہے کہ انسان جس ہستی میں، جس چیز میں خوبیاں ہوتی ہیں اور بہت ہوتی ہیں، اس پر ہم جھک جاتے ہیں، اس کے لیے جھک جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنا، اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ پیسے میں ہم طاقت دیکھتے ہیں، عہدے میں، پیسے میں، ظاہر میں، یہ زمینیں ہیں اور کمرشل پراپرٹی ہے اور کمرشل پلاٹس ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کس طرح پاگل بن کے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں سب لوگ۔ ظاہر کی دوڑ ہے، ہم ظاہر میں کچھ جان دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بے جان چیزیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قدر و قیمت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ خزانوں کا بنانے والا ہے۔ مٹی سے سونے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ مٹی سے پتھر کو ہیرے میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ نے۔ تو ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں۔ تو اللہ ایک ذات ہے کہ اس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور جن لوگوں کو اس نے چن لیا ہے ان پر سلامتی ہے۔ تو ایک تو اس کا خاص معنی ہے رسول، انبیاء، اولیاء اللہ، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ چنیدہ بندہ ہے۔ دیکھیں انسان اصل میں چنیدہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم علی العالمین، او کما قال سیئت، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم کو میں نے عزت دی ہے۔ انسان چنیدہ ہے، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ اس بات پہ تو غور کریں نا۔ تو جس نے، دیکھیں اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وقت بھی مختصر ہے، جس نے بھی اللہ کو منزل بنا لیا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا اور کہہ دیا کہ میری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ شخص جو ہے چنیدہ ہو گیا، اللہ کا خاص بندہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کا بندہ بننا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ خیر، اب جب حقیقت یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، تو اب آپ اے مشرکو، اے لوگو، میں بہتر ہوں، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ کس کے لیے؟ مقصد کے لیے، مدعا کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، محبت کے لیے، یا وہ جو یہ شرک کر رہے ہیں؟ تو شرک ہم تو ظاہر ہے کہ ہم جب اللہ کو مدعا کے طور پہ نہیں چنتے تو پھر ظاہر کو چن لیتے ہیں۔ ظاہر میں وہ زین للناس والی آیت پڑھے نا، وہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کی راستے میں جہاد سے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم لوگ سوچ بچار کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو کا میں اختتام کرتا ہوں اور اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 19 کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی عمل تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا راستہ چنتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، بیان کرنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ اگلا سبق وہ ہے 20واں پارہ ہے، شروع ہو رہا ہے۔ شکریہ میں کچھ نہ کچھ آپ اپنا خوشی کا اہتمام کریں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، تو بہتر ہے۔
اللہ کے کلام پر خوش ہونا چاہیے، اس کے بیان پر اور سننے پر، یہ دونوں باتیں بڑی اچھی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر مہ برسایا، سو جو میں ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔